اینڈوکرینالوجی اس وقت پاکستان میں ایک ایوالونگ فیلڈ ہے. بہت زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. کچھ نان ٹیکنیکل اور آسان الفاظ میں اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں تو اینڈوکرینالوجی ڈیل کرتی ہے ہارمون اور گلینڈس کے پرابلمس کے ساتھ. باڈی میں ایک جس طرح دوسرے سسٹمز ہیں، ڈائجسٹو سسٹم ہے، کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے، اسی طرح گلینڈس کا ایک پورا سسٹم ہے جو باڈی میں مختلف جگہوں کے اوپر لوکیٹڈ ہیں. پیچوٹری گلینڈ جو کہ برین میں موجود ہوتا ہے، تھائرائڈ اور پیرا تھائرائڈ گلینڈز جو کہ گردن کے سامنے والے حصے میں موجود ہوتے ہیں. اسی طرح پینکریاز جو کہ پیٹ میں ہوتا ہے، اووریز، ٹیسٹیس اور اسی طرح کے بہت سارے مختلف گلینڈز ہیں جن کا کہ یہ ایک پورا سسٹم ہے. یہ گلینڈز ہارمونز پروڈیوس کرتے ہیں اور یہ ہارمونز باڈی کے تقریباً سارے سسٹمز کو ہائر لیول کے اوپر ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس میں مطلب مثال کے طور پہ میں بتاؤں، گروتھ سے لے کے باڈی کا میٹابولزم، فرٹیلیٹی، موٹاپا، بون کی ہیلتھ اور اسٹرینتھ، یہ کچھ ایگزامپلز ہیں جو کہ ہارمونز کے ذریعے ریگولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اینڈوکرینالوجی میں ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں انہی گلینڈز اور ہارمونز کی پرابلمس کے ساتھ، جس میں گروتھ کے ایشوز ہیں، تھائرائڈ کے پرابلمس ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہڈیوں کے بہت سارے مسئلے ہیں، اور اسی طرح پولیسسٹک اووریز ہے. مردوں اور خواتین میں انفرٹیلیٹی سے لے کے اور مختلف سیکشول ڈس آرڈرز وہ بھی ہارمونز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں.